إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے۔ یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا، اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور انسانوں کے درود بھیجنے کا معنی یہ ہے جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث آئی ہے کہ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، ہم سلام تو بھیجنا آپ پر جانتے ہیں، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، اس طرح نماز میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے سلام بھیجنے کی تعلیم تو ہمیں دی ہے، درود ہم آپ پر کس طرح بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخر، یعنی درود ابراہیمی کی آپ نے تعلیم دی، کہا یہ اس طرح سے درود بھیجا کرو۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو درود کیسے بھیجنا ہے، سلام کیسے بھیجنا ہے، اس کی تعلیم دی ہے۔ اب مختصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دے یا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے تو اتنا کافی ہے، ورنہ جس طرح ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں اس طرح کا درود ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، کہ قیامت والے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی۔
کہ قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے، اور اسی طرح صحیح ابن حبان، صحیح الترغیب میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ درود بھیجنا یہ بہت سی مشکلوں کو آسان کرنے کا ذریعہ ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ ہے، اور بہت بڑی منزلت اور بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتا ہوں، تو میں آپ کے لیے کس قدر درود بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر تو چاہے۔ میں نے عرض کیا بقدر چوتھائی کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر تو چاہے، اگر زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا بقدر نصف کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر تو چاہے، اگر زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا بقدر دو تہائی کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر تو چاہے، اگر زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا اجعل لک صلاتی کلھا؟ قال اذن تخفی ہمک ویغفر لک ذنبک، میں دعا کے تمام اوقات ہی آپ کے لیے خاص کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہ تیرے غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں آئی ہے، اور وصححہ الحاکم، امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی کہ آدمی کو جو پارٹ وقت ملتا ہے، جو فارغ وقت ملتا ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ اس کو جو کام کرنا چاہیے، اگر وہ کر سکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہنا چاہیے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا غم بھی ہلکا ہو جائے گا، اس کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ یہ معنی نہیں کہ ہمیشہ درود ہی پڑھتے رہیں، اب نماز نہ پڑھیں، اور جو ہے روزہ نہ رکھیں، اور قرآن نہ پڑھیں، اور کوئی کام نہ کریں۔ معنی یہ کہ جب آپ فاضی وقت ملتا ہے تو اس میں چوتھائی حصہ، تہائی حصہ، آدھا حصہ، پاؤ حصہ، جتنا آپ کی طبیعت چاہے اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور اگر اس کا پورا حصہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیں تو اللہ کے رسول نے یہ فضیلت بتائی کہ اذن تخفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تب تو تیرے سارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، اور تیری اللہ تعالی ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیات ورفعت لہ عشر درجات، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کی 10 غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ درود بھیجنے کی فضیلت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور 10 غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، اور اس کے 10 درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث نسائی شریف کی ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا فيه عز وجل ويصلوا على النبي الا كان عليهم حسرة يوم القيامة وان دخلوا الجنة للثواب۔ جس مجلس میں لوگ بیٹھیں، یعنی جس مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجیں، تو مجلس روز قیامت ان پر باعث حسرت ہوگی، خواہ وہ اپنے نیک اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہی ہو جائیں۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، سلسلہ صحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے 76 نمبر پر اسے صحیح کہا۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، ورنہ کیا ہوگا، قیامت کے دن ہم کو بہت حسرت ہوگی، بہت افسوس ہوگا
گرچہ کہ کوئی آدمی نیک اعمال کے ذریعے جنت میں بھی چلا جائے، لیکن اپنی مجلسوں میں جو اللہ کا ذکر نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا، اس کا افسوس اس کو وہاں پر بھی ہوگا۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کثرت سے درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا کریں، اور سلام بھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی الصلاۃ علی خطئ طریق الجنہ، جو شخص مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ یعنی درود نہ پڑھنا جنت کا راستہ کھو دینے کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ حدیث بھی ابن ماجہ میں آئی ہوئی ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا شبہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں تو ہماری دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے کچھ بھی اوپر نہیں چڑھتا۔ یعنی دعا کر رہے ہیں، زمین و آسمان میں معلق ہے، اوپر جاتی ہی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، صحیح الترغیب میں البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ درود کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ہم مستحق ٹھہرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، وہ شخص بخیل ہے جس کے پاس میرا نام ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور صحیح الترغیب میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا۔ تو یہ وہ حدیث ہیں جن سے یہ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے ہم کو درود بھیجنا چاہیے۔ یہ اوقات بہت ہمارے لیے فارغ اوقات ہیں، ہم کو چاہیے جب بھی فارغ بیٹھے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اس طرح کا ورد کرتے رہیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی وسلم علی محمد، اس طرح کے الفاظ اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے، بالخصوص جب فارغ وقت ہمیں ملے تو درود کثرت سے پڑھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ مولا کریم ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔